پیارے باپا جان، اور رات کو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں آئی تھی، بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آئی تھی. اگر کوئی ایسا کہے کہ مجھے میرے پیر نے بہت نوازا، میری اولاد جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب مجھے میرے پیر نے دیا، تو یہ کیسا ہے؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا معنی یہی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیر کو دیا تو اس نے مجھے دیا. اب جیسے کہ اس کو دنیاوی طور پہ یوں سمجھے کہ یہ آپ کے گھر میں ڈیکوریشن، صوفہ سیٹ، یہ اچھا کارپیٹ بھی بچھا رکھا آپ نے، واہ بھائی بڑا مال پڑ گیا ہے. تو آپ جیسے یہ بولیں کہ میرا سیٹ بہت بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، یہ سب کچھ میرے سیٹ نے دیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حکم لگائیں گے؟ جو حکم اس پر لگائیں یہ حکم پیر کا کہنے والے پر لگائیں کہ مراد بنے گی تو یہ نا کہ میرے سیٹ کو اللہ نے دل دیا ہے، نرمی دی ہے، دولت دی ہے، سخاوت دی ہے، کہ میرے سیٹ نے مجھے دیا ہے. حقیقت میں اس کو اللہ نے دیا ہے نا یہ سب کچھ. تو اسی طرح اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ دے رہے ہیں، یہ کہنا بھی اچھا ہے. اگر یہ نہیں بھی کہتا تب بھی مطلب یہ نہیں کہ جائز ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتی ہے جب اس کو پوچھو گے کہ اچھا اللہ نے یہ خود بخود دیتے ہیں، اللہ تمہارے سیٹ کو نہ دے تب بھی یہ دیتے ہیں، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں بولے گا نا کہ ہاں تب بھی دے گا. نعوذ باللہ کوئی مسلمان تو نہیں بول سکتا نا ایسا. تو جو بھی دیا اللہ نے دیا، تو پھر ہر بات میں ہر اللہ نے دیا. دینے کی طاقت بھی اللہ نے دی اور لینے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے. تو آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے سو میں نے لیا ہے. تو یہ نہیں بول رہے نا، نہیں بول رہے تو کوئی حرج نہیں. کہ یہ ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، ذہن بنا ہوا ہے کہ جب کوئی پوچھے گا کہ کیا طاقت خود بخود ہے تم کو اللہ نے دی ہے، تو یہی بولے نہیں بھائی اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ہاتھ اٹھا، وہ ہاتھ نہ اٹھتا، میرا پاؤں کو طاقت دی ہے اللہ نے تو یہ چلا، نہیں تو نہ چلتا. تو یہ خواہ کا مطلب لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ یہ بولو گے اللہ نے طاقت دی ہے مدد کرنے کی، اگر نہیں بولو گے تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ورنہ تو ہر معاملے میں بولنا پڑے گا. حکیم، ڈاکٹر، طبیب طرح طرح کی بیماریوں کی دوا دیتے، اور آپ بولتے بھی اگر فلاں کی دوا سے ٹھیک ہو گیا تب کیوں نہیں اللہ یاد آتا کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، فلاں کی دوا سے ٹھیک ہو گیا. تو اگر کسی نے کہا کہ فلاں کی دوا سے مجھے ٹھیک ہو گیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کہ حقیقت میں تو اللہ نے اس دوا میں شفا آپ کے لیے رکھی، ورنہ وہ اس میں شفا آپ کے لیے نہ رکھتا. بھلے دوا میں مانا جاتا ہے کہ اس میں بہت شفا ہے، لوگ بولتے ہیں بہت اچھی دوا ہے، آپ کے لیے اگر اس میں شفا کا حصہ نہیں ہے آپ کو نہیں ملے گی. تو کئی مریض ہیں کہ جو دم توڑ دے، بخار والے دم توڑ دیتے ہیں، بخار کی دوائیں ایک سے ایک ایجاد ہو گئی ہیں، مر جاتے ہیں، کہ اس کے لیے اس دوا میں شفا نہیں رکھی گئی. حقیقت میں تو جو کچھ دیتا ہے وہ رب ہی دیتا ہے. تو حکیم داد و دوا دیں، اللہ کی عطا سے ہی دیں. حکیم سب کچھ دے تم کو، حکیم دوا دے، ہر طرح کا علاج تمہارا ڈاکٹر کرے، آپریشن کرے، سرجری کرے، سب کچھ کرے. یہ کچھ نہ دیں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سید الانبیاء محبوب خدا ہیں، یہ کچھ نہ دیں. مردود. یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یعنی قرآن کی کون سی آیت اور کون سی حدیث میں ایسا ہے کہ حکیم سب کچھ دے، داد فریاد کے اپنے دائرے میں حکیم بہت کچھ دے، علاج کر دے. یہ محبوب خدا تجھے کچھ نہ دے سکے، ایسے مجبور اور بے بس، معاذ اللہ. تو یہ کس آیت اور کس حدیث کا تو نے مطلب نکالا کہ جو دیتا رہے، نبی کچھ نہیں دے سکتا. خبردار، نبی سے کچھ تم نے عرض و معروض کیا، مانگا دو، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ شیطان کے وسوسے، ان وسوسوں میں نہ جائیے، بلکہ سچے دل سے پکاریے المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم کھلے ہاتھ اور خزانہ بھرا ہوا. رب کی عطا سے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ غم سے
ترسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کئیوں سے اس طرح کی تو بات ہوتی ہے بابا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں ایک فرضی خاکے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، بس وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا تو یار کمال ہو گیا یار، کیا ڈاکٹر ہے یار، ایک ٹائم کی دوا دی اور شفا مل گئی، ڈاکٹر نے ایک ٹائم کی دوا دی، شفا مل گئی۔ کوئی کبھی میں نے سنا نہیں کسی نے کہا ہو نہیں ایسا مت بولو، ڈاکٹر کی دوا سے شفا نہیں ملی، آپ یہ بولو کہ یار اس ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا کہ اس اللہ تعالیٰ کی عطا سے ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اور ڈاکٹر کی اس علاج سے میرے کو شفا مل گئی، ایسا بولنا چاہیے۔ کبھی ڈاکٹر کے لیے اس طرح کے جملے بنا کر بولنے کا کسی نے مشورہ دیا نہیں ہے، لیکن جب اولیاء کرام وغیرہ کے اس طرح کے تذکرے آتے تو ہی شیطان کو آخر یہ وسوسے آتے۔ خالی ڈاکٹر کی دوا نہیں ہے نا، ڈاکٹر کو عقل اللہ نے دی، اس نے تعلیم حاصل کی، اس کے پڑھانے والوں کو اللہ نے تعلیم دینے کی صلاحیت دی تو انہوں نے پڑھایا، اور ڈاکٹر کے ماں باپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو انہوں نے ایڈمیشن دلایا اور اس پر توجہ دی، اور یہ مطلب آگے چل کر وہ دوائیں بھی اللہ نے پیدا کی، دواؤں کی مشینیں بھی اللہ نے پیدا کی، اور اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی بھی اللہ نے پیدا کیا، اس میں فلاں چیز ڈالتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کی، اور یہ محققین کو اللہ نے عقل دی، انہوں نے تلاشا اور سب یہ پھر کارخانہ بنایا، مشینیں، تو یہ سب اللہ نے یوں کر کے 2 گھنٹے تک بھی بولتا جائے نا تو باری آئے گی نہیں۔ کہ جتنا بھی یہ جملہ بولے گا نا یہ احتیاط کرنے جائے گا نہیں، کہیں نہ کہیں بھول جائے گا، اس کو پھر کفر و شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ پھر تو جب کسی چیز پر نہیں لگتا تو جب ہم المدد یا رسول اللہ بولے تو لگے یار حکم کفر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوں سب کو طاقتیں اللہ نے دی، تو یہ ساری جب تفصیل بیان کسی دنیاوی معاملے میں آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وائے المدد یا رسول اللہ پر آپ تفصیل طلب کرتے ہیں ہم سے، کیوں کرتے ہیں؟ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، یا رسول یا رسول اللہ، رسال یا رسول اللہ، دشمن منہ بھلاتے بڑاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔